خاتون برقع پہنے ہوئے آئی اور اس نے پوچھا کہ مولانا پاکستان سے آئے ہو، اسلام کے علم بردار ہو؟ اس نے کہا بہن آئے تو پاکستان سے۔ یہ سننے کے بعد اس نے کہا کہ ظالم بے ایمانو، تم اگر پاکستان میں اسلام قائم کر رہے ہو تو میں ایک سکھ کی بیوی ہوں، 9 بچے اس سے پیدا کروا چکا ہوں، میرا کیا جرم تھا؟ ظالموں، نامردو، تم نے اپنی ماں اور بہنوں اور آبرو کو یہاں چھوڑ دیا۔ وجہ کیا ہے؟ جب ایمان نہ رہے تو اللہ کی رحمت کی آگ پھر جایا جا کرتی، پھر تو انگارے برستے ہیں جیسے آج برس رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جہنم کی آگ ہے۔ اور کیسی بدقسمت ہے وہ قوم کہ دنیا میں ذلت کی آگ میں جلے اور اس کے بعد یہاں سے جانے کے بعد جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائے۔ اس سے برسنے کا ایک ہی طریقہ ہے، آؤ مل کر اپنے مالک سے توبہ کریں کہ پروردگار بھول ہو گئی ہے، بندے ہیں ہم، مالک ہم سے خود بھول ہوئی ہے۔ اور یہ ممبر و محراب والے، یہ کمائی کرنے والے، انہوں نے ممبر و محراب سے یہی پکارا ہے، یہ 11ویں والا یہ 12 سال کی کشتی نکال دیتا ہے باہر، علی مشکل کشا کو آواز دو، ہر جگہ سے آتے ہیں، اور جو اولاد ہو تو اس کے بعد نظر و نیاز کرو ان کی فلاح صاحب کی، اس نے بھی ہم کو بھڑکایا ہے، پروردگار اس کو بھی سمجھ دے اور اس آگ سے بچا لے جس کا ایندھن بننے والے ہیں انسان اور پتھر۔ اللہ سب کو بچائے، ایسی آگ ہے جس آگ کی خطرناکی کا ان کی انتہا نہیں ہے۔ جناب اس مختصر بیان میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بے حس قوم کو، اس کی غیرت کو جگانے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس کی غیرت نہیں جاگی ہے۔ یقین کریں ان کی ماں اور بہنیں ابھی بھی چیخ رہی ہیں، لیکن ان کی ذرا برابر ان کے کان کے اوپر جوں تک نہیں دنگتی ہے۔ اور بات وہی ہے جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ایمان کی وہ غیرت ہوتی ہے جب ایمان کے اندر شرک آ جائے، کفر آ جائے، مسلک پرستی آ جائے، فرقہ پرستی آ جائے، دنیا داری آ جائے، جمہوریت پرستی آ جائے، تو وہ غیرت جاگ ہی نہیں سکتی ہے۔ ایمان تو شعبہ، ایک ایمان تو شعبہ ہے، اس حیا جو ہوتی ہے، شرم و حیا، یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تو جب ایمان ان کا سارا ختم ہو گیا ہے، یہ مشرک بن گئے ہیں، تو ان کو کیا احساس ہوگا ان چیزوں کا؟ بلکہ جب یہ انڈیا نے اس کشمیر کو ہڑپ کیا، ابھی تو جب کچھ لوگوں نے تھوڑا سا بولنے کے لیے کہا تو عمران خان نے بڑے عجیب انداز سے کہا کہ کیا میں جنگ چھیڑ دوں؟ اندازہ لگائی، یعنی جنگ چھیڑنا ان کے پورے پروگرام میں ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے باجوہ جنگ سے ڈرتا رہا، یہاں تک اس نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے ٹنگوں کے لیے، اندازہ لگے ڈیزل نہیں ہے۔ اس انداز سے بے ایمانوں جو اتنی تنہائی لیتے رہے، اتنا سب کچھ کرتے رہے اور سب کچھ کھا گئے، ہڑپ کر گئے اس پاکستان کو، نہ تمہاری دینی غیرت ہے نہ تمہاری دنیاوی غیرت ہے، تو ڈوب کے مر جانا چاہیے ان کو۔ بہرحال دنیا میں بھی ذلت اور خواری ان کے ساتھ ہے، اور مرنے کے بعد جو ان کو آگ لگنے والی ہے جو بجھائے نہ بجھے گی، چاہے وہ چیف جسٹس ہے، چاہے آرمی چیف ہے، چاہے بڑے بڑے علماء ہیں جو نہیں بولتے ہیں، شرک کے خلاف نہیں بولتے ہیں، ان کی وہ درگت بنے گی۔ یقین کیجیے اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ ان کے پیچھے چلنے والے، ان کے ووٹر، ان کے سپورٹر اور ان کے جوان ان پر لعنتیں بھیجیں گے، اور یہ ان پر لعنتیں بھیجیں گے۔ یہ کچھ ہونے والا ہے۔ بہرحال ہمارے بس میں جو کچھ ہے میرے بھائیوں، بس اتنی بات ہے کہ ہم تو منع ہی کر سکتے ہیں ان کو شرک سے کہ دیکھو چادریں نہ چڑھاؤ اور سر میلے نہ کرو اور پیری مریدی سے باز آ جاؤ، تعویذ گنڈا شرک ہے، جمہوریت شرک ہے، اور تمہیں اس کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ باقی جو بھی شرک کے اندر جائے گا، چاہے وہ واسطے وسیلے کا شرک ہو، پکاروں کا شرک ہو، نظر و نیازوں کا شرک ہو، یا رکوع اور سجدے کا شرک ہو، سجدہ تعظیمی کا شرک ہو، جو بھی شرک کے اوپر مرے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یشرک باللہ شیء دخل النار، جس